دائیں ہاتھ سے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا جائے، بائیں ہاتھ کو ٹچ نہ کیا جائے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اتباع اور اطاعت کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر رسول کوئی بات کہے اور آپ وہ کریں تو یہ اطاعت ہے، اور رسول کوئی کام کریں اسی طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اتباع ہے۔ اور ٹھہر کر ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے نا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب مومن یہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں، تو دکھائی نہیں دیتا، میں تجھ سے کیسے محبت کروں؟ ارے بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، بھائی ہم ان سے محبت کریں، اس سے محبت کریں، اس سے محبت کریں، کوئی ہم سے محبت کرے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مومن یہ پوچھ رہا ہے کہ اے میرے رب، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کروں، میں نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں، محبت کرنے کا طریقہ بتا۔ اللہ نے فرمایا محبت کرنے کا طریقہ جاننا چاہتا ہو کہ مجھ سے محبت کیسے کی جائے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یعنی جو عمل آپ نے کیا وہ کیا جائے، اور جس طریقے پر کیا ہے اس طریقے سے کیا جائے۔ جس طریقے پر کیا ہے کا مطلب ایک اور کہ جتنا نبی نے کیا ہے، جتنا نبی نے کیا ہے اتنا ہی کرنا، کم نہیں زیادہ نہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن نافع ان رجلا اتصل الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر ما نقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال۔ رواه الترمذی کی کتاب الادب۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم حضرت نافع فرما رہے عام طور پر جب حدیث کی سند آتی ہے تو حدیث کی سند اس طرح ہوتی ہے یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ہر ایک اپنے استاد سے روایت کرتا ہے۔ حضرت امام مزنی روایت کر رہے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، اور حضرت امام شافعی روایت کر رہے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں اپنے استاد مشہور تابعی حضرت نافع سے، اور حضرت نافع روایت کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ یہ وہی نافع ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بھی تھے، اچانک ایک آدمی کو چھینکا، چھینک کیا اس نے۔ اب چھینکنے پر کیا بولا وہ؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھو الحمدللہ کہنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے لگا۔ کیا پڑھا اس نے؟ اتسائلہ جنب ابن عمر فقال، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ کہنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے لگا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابن عمر نے فوراً ٹوک دیا، قال ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھینک کے موقع پر نبی نے ہمیں یہ الحمدللہ کے آگے جو تم نے جملہ بڑھایا یہ نہیں سکھایا ہے، صرف علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، ہمیں صرف الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہنے کے لیے کہا ہے بس اتنا ہی کہا جائے، اور اگر کہا ہے تو اسے آپ کر نہیں سکتے، کہا ہے تو کہنا ہی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان دے تو جو وہ بول رہا ہے وہ بولو، جب بولے اللہ اکبر تو کیا بولنا ہے؟ اللہ۔ جب بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب بولے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اشہد ان محمد، فقولوا مثل ما یقول، تو بولو جیسا کہ وہ بولتا ہے۔ اب آدمی کوئی چومنے چاٹنے لگے تو گویا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہے، اور یہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی جتنا کہے اتنا کرنا ہے، اور نبی اگر کہے تو وہاں کہنا ہے، نبی کرنے کو کہے تب کرنا ہے۔ جہاں کہیں کہے وہاں کر رہا ہے، اور جہاں کہیں کر وہاں کہہ رہا ہے، تو یہ تو نبی کی اتباع نہیں ہوئی۔ اور جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کہنا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ کا چھینک کے وقت، اب اس نے اتنا بڑھا دیا، حضرت ابن عمر نے فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے، اتباع کو اور کھل کر کیسے سمجھا جائے، اور کھول کر سمجھا، اس لیے کہ ہم اتباع کی انالیسس کرنے بیٹھے ہیں۔
کھول کر ہم بتانا چاہتے ہیں. ایک آیت کریمہ مضاد کر دی سورہ نور میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. مومنین کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, یہ دیکھیے بہت پیاری بات کہی گئی, ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. پہلی بات یہ بات کہی گئی کہ بلایا جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اذا دعوا الی اللہ ورسول. اب میں پوچھتا ہوں اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ آج اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو قرآن کی طرف بلانا. اچھا رسول کی طرف بلانے کا مطلب رسول ہے نہیں نا, حدیث کی طرف بلانے کا مطلب ہے رسول کی طرف بلانا. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. پتہ یہ چلا کہ جب آدمی دعوت دے تو صرف دو چیزوں کی دعوت دے, ایک تو قرآن کی, یہ دعوا الی اللہ ہوا, اور وہ رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف یعنی حدیث کی طرف. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ یہاں ہے چلو ادھر, یا رسول ادھر ہے چلو ادھر. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف بلانا, اور رسول کی طرف بلانے کا مطلب ہے حدیث کی طرف بلانا. گویا اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف بلانا ہے, بالفاظ دیگر صرف اور صرف کتاب اور سنت کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے. کیوں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نبی کو دی گئی تھی اور یہی دونوں چیزیں امت کو دے کر کے گئے. تو جو چیزیں آپ کو ملی وہی چیزیں, دو چیزیں آپ کو ملی وہی دونوں چیزیں دے دی, اور جو چیزیں آپ نے دی وہ دو ہی تھی, لہذا دو ہی کی طرف بلانا ہے. دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن المقدام ابن معدی قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراءة رواه ابو داود في کتاب السنة. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت پڑھ دی گئی. حضرت مقدام ابن معدی قریب اس روایت کے راوی. حضرت مقدام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو سنو, انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. دیکھیں پتہ یہ چلا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی. الا انی اوتیت الکتاب, کتاب دی گئی یعنی قرآن, ومثلہ معہ, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی, دو چیزیں دی گئی. تو دیکھو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, قرآن حدیث کے بغیر, حدیث قرآن کے بغیر, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہے. ایک جناب ایک آدمی مر گیا ہے, یہاں رکھ کر کے کہا جائے کہ قرآن کو سامنے رکھو, صفحہ پلٹتے جاؤ, ذرا اس کو کس طریقے سے نہلانا ہے قرآن کے بیان کے مطابق نہلا کر بتا دو. اس میں کس طرح کپڑا دینا ہے, کس طرح کپڑا دینا ہے قرآن سے بتا دو. کیسے دفن کرنا ہے قرآن سے بتا دو. ارے تم بغیر حدیث کے ایک مردے کو دفن نہیں کر سکتے. تو قرآن اور حدیث دونوں